گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، اور اس میں ہم شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت، علم دین کے فضائل اس قدر ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کوششیں کیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں علم دین مل رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سجاد حسین عطاری باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ رقم سے ادا کریں گے تو اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام احتشام انصاری ہے۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ رمضان کے دنوں میں سفر کر رہا تھا، اور اس سفر کے دوران ایسا رہا کہ مجھے اپنی روزے کے سحری میں نے کی ہے دوسرے شہر میں، رہا کہ اپنے شہر کے وقت کے مطابق ہی میں نے سحری ختم کی، لیکن وہاں کے وقت کے حساب سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری ختم ہو چکی تھی۔ لیکن دوسرے دن پھر میں نے یہ جب مجھے معلوم پڑا تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ واپس سے ایک روزہ رکھنا ہوگا یا کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ قسم کا کفارہ، اول تو کفارے کی اتنی اقسام ہیں یہ بھی بیان ہو جائیں، پھر رقم سے کس طرح ادا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم جو مستقبل کی کھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی جیسے اس کے جلال کی، اس کے قہر کی، اس کی رحمت کی، اگر کسی نے قسم کھائی یا بغیر کسی نام کی قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی مستقبل میں قسم کھائی اور پھر اس کے برخلاف اس نے کر لیا، تو اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ صحیح۔ اور کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں غلام کا رواج ہے ہی نہیں، صحیح، تو اس کے ساتھ جو کفارے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، جن کو صبح کھلایا انہیں کو شام کھلانا ہے، یا ان 10 مسکینوں کو جو ہے اوسط درجے کے کپڑے پہنا دے جو مناسب ہیں، یا اگر ان دونوں پہ استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، نہ جو ہے وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ ہی کپڑے پہنا سکتا ہے، اتنا غریب ہے، وہ قسم توڑ دی ہے اس نے، تو اب یہاں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ 3 روزے ایک ساتھ رکھ لے، مسلسل 3 روزے رکھے گا تو یوں اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جبکہ وہ کھانا کھلانے پر اور کپڑے پہنانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ جب جو کھانا کھلانے کی جو صورت ہے، ایک یہ ہے کہ یا تو وہ حساب لگا لے کہ بھئی اوسط درجے کا کھانا، عام کھانا جو ہے وہ کتنے کا آتا ہے، تو اتنی رقم جو ہے 2 ٹائم مسکینوں کو دے دے،
ٹھیک ہے، ایک یہ صورت ہے. دوسرا بالکل آسان اس کی صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے یہ ایک مسکین کا کھانا بن جائے گی. صحیح. یعنی 10 مسکینوں کو دینا ہے تو آپ ایک صدقہ فطر دیکھ لیں اور 10 صدقہ فطر آپ نکال لیں. مثال کے طور پہ باب المدینہ کے حوالے سے کہ ہمارا صدقہ فطر تقریباً جو ہے وہ 100 روپیہ بنتا ہے. 100 روپے بنتا ہے. جو عام علاقوں کے حساب سے تقریباً 100 روپیہ بنے گا. تو اگر کسی نے قسم کا کفارہ قسم توڑ دی تو اس کے اوپر جو کفارہ آئے گا وہ 1000 روپے کا کفارہ آئے گا. صحیح. لیکن یہ 10 الگ الگ مسکینوں کو اس کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ 10 مسکینوں کو الگ الگ جو ہے وہ 100 روپیہ دے دے تو اس طریقے سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. خود دے دے یا کسی کو وکیل بنا دے. مثلا عام طور پہ 10 مسکینوں کو تلاش کرنا، فقیروں کو تلاش کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو اسے جامعات ہوتے ہیں. صحیح. تو جامعات میں طلباء عمومی طور پر جو ہے وہ غریب ہی ہوتے ہیں، ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے. تو وہاں کسی کو متولی کو، وہاں کے ناظم کو اس بات کا وکیل بنا دے کہ یہ قسم کے کفارے کے پیسے ہیں، صحیح، آپ 10 مسکینوں کو یہ دے دیجیے گا. تو 100 روپے جو ہے وہ 10 طلباء کو دے دیں گے تو اس طریقے سے ان کے قسم کا کفارہ یہ ادا ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، قسم کے حوالے سے یعنی فی زمانہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک رواج ہے. لوگ اس کو بالکل آسان لیتے ہیں. تو قسم کے حوالے سے پوری ایک معلومات اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے عنوانات پر بھی تحریری طور پر رسائل دے دیے گئے ہیں. ایک رسالہ اس حوالے سے موجود ہے جسے شیخ طریقت امی اہل سنت نے تحریر فرمایا، قسم کے بارے میں مدنی پھول. یہ رسالہ آپ دیکھ لیں. تو یہ جو رسالہ ہے اس کے اندر مدنی چینل کے ناظرین ایسی زبردست معلومات ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا قسم کے بارے میں اس طرح کے احکام ہیں اور ایسی باتیں ہیں. کیونکہ بعض صورتوں میں قسم جو ہے وہ کفریہ کریمہ بھی بن جاتی ہے. وہ کیا صورت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح بہت سی قسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں. جیسے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی قسم کھا کر توڑتا ہے تو اس پر کفارہ ہوگا. تو اب ماضی کے حوالے سے اگر کسی نے قسم کھائی تو اس کی کیا صورت بنے گی اور اس پر توبہ کس طرح لازم ہوگی، کس طرح بندہ گناہ گار ہوگا. تو یہ بھی پورا ایک علم ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو یہ رسالہ موجود ہے. اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور اسی طرح فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس کے اندر بھی قسم کے حوالے سے پورا یہ بیان موجود ہے. چاہیں تو وہاں سے آپ اس کا مطالعہ کر لیں. رمضان شریف کے اندر ایک کالر تھے ہمارے مفتی صاحب، انہوں نے سفر پر تھے وہ، تو جس شہر میں وہ ہوں گے اس وقت سحری کے وقت وہاں انہوں نے سحری کر لی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس شہر کے اندر سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. اب کیا کریں؟ تو ان کا روزہ ہی شروع نہ ہوا. صحیح. اب چونکہ معلوم نہیں تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ اپنے گمان کے اندر اس کو سحری کا وقت سمجھ کے سحری کرتے رہے، تو اس صورت میں ان پر لازم ہے کہ اس روزے کی وہ قضا کریں گے. یعنی اب ایک روزہ یہ رکھیں گے جو ان کا رہ گیا ہے، یعنی وہ روزہ ان کا ہوا ہی نہیں، دوبارہ ان کو وہ روزہ رکھنا ہوگا. صحیح. تو ہمارے یہ جو کالر تھے ان کو جواب مل گیا اس حوالے سے کہ وہ روزہ نہیں ہوا، وہ روزہ رکھیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی قسم کے حوالے سے آپ نے جو کلام فرمایا، ہمارے معاشرے میں جو جس طرح قسمیں کھانا کا ایک رواج سا پڑ گیا ہے، یعنی دیکھا جائے تو مبالغہ ہے کہ لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. قسم دیکھیں، قسم کا جو مقصود ہوتا ہے نا وہ اپنی بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے، یعنی سچی بات جو ہے اس کو پختہ کرنا. تو اب ہمارے یہاں عمومی طور پہ اس کا جو رواج پڑ گیا ہے وہ بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے کا رواج پڑ گیا. خاص طور پہ جو تاجر افراد ہوتے ہیں ان کی تو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں. تو یاد رکھیے احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو قسم ہوتی ہے یہ سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن سودے کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو کثرت کے ساتھ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اگر کثرت کے ساتھ کوئی بندہ سچی قسم بھی کھائے گا تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کے اندر جا پڑے گا. لہذا وہ اس چیز سے گریز کرے اور زیادہ قسمیں یہ ہرگز نہ کھانی چاہیے. احادیث طیبہ کے اندر اس کی مذمت آئی ہے، قسمیں کھانے سے بندے کو بچنا چاہیے. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین، میرے پاس جو یہ رسالہ موجود ہے، اس رسالے کے اندر یعنی قسم کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں، ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے.
تو جھوٹی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں اپنے مال کو بکوانے کے لیے، یعنی تاجر کتنی آسانی سے قسم کھا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مال مجھے اتنے کا پڑا ہے، حالانکہ وہ اتنے کا نہیں پڑا ہوتا۔ اب جو سچی کھا رہا ہے اس پہ تو کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ہم جھوٹی قسم کھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات جھوٹی قسم جو ہے مال کو بکوا تو دیتی ہے، لیکن اس سے جو برکت ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین جو اس طرح کے افعال میں اعمال میں مبتلا ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، آج کے سلسلے کی برکت سے وہ توبہ بھی کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل اس فعل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں، مزید ہم شامل کرتے ہیں۔ محمد وقاص اتاری فرانس سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے فیضان مدینہ میں کارپیٹ پڑا ہوا ہے لیکن کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو وہ ہے بھی 2-3 ٹکڑوں میں 4 ٹکڑوں میں ہے، اور ہمارے پاس جو نمازی ہیں وہ 2-3 جو اسلام بھائی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو صفوں والا کارپیٹ ڈلوا دیتے ہیں، یہ پہلے جو ہے یہ ایسے ہی 2-3 کلروں میں ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ تو بچے نے پیشاب بھی کر دیا ہے، تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ ہم جو نیا اسلام بھائی کارپیٹ ڈلوانا چاہ رہے ہیں تو یہ اسراف میں تو نہیں آ جائے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو ہم نے رقم دینی ہے اور وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے اور ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ مل نہیں رہا ہے، اس رقم کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ کس کو ادا کر سکتے ہیں اور کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے میں میت اور نمازی دونوں کا ہی مسجد سے باہر ہونا ضروری ہے یا پھر میت مسجد سے باہر ہو؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ کارپیٹ کا مسئلہ، یعنی بعض اوقات مساجد کے اندر شخصیات آتی ہیں کہ یہ ہٹا دو، یہ بچھا دو، کیا کریں؟ دیکھیں، جو یہ کنڈیشن بتا رہے تھے وہ تھوڑی سی جدا جی تھی۔ عام طور پہ جو مساجد کے اندر تو بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں صحیح کہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اور وہ اٹھا کے جو ہے وہ کوئی آیا اس کو پسند نہیں آئے، مالدار آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ان کو ہٹا دو، میں دوسرے لگا دیتا ہوں۔ صحیح۔ یا وضو خانے پہ نل لگے ہوئے ہیں تو نل ہٹوا دیتے ہیں، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کارپیٹ ہٹا کے دوسرے لگا دیں گے۔ تو اس میں یہی کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح کا کوئی شخص آئے تو اس کا ذہن یہ دیں کہ یا تو وہ کسی اور کام کے اندر لگا دیں مسجد کے، یا پھر جو ہے وہ کسی اور مسجد جو اہل سنت کی ہو اس کے اندر اس طرح کا کام وغیرہ وہ کروا دے۔ صحیح۔ ایک چیز جب موجود ہے تو البتہ اگر وہ دے کر چلا گیا، یعنی مسجد کے اندر کارپیٹ دے گیا یا مسجد میں پنکھے دے گیا، دوسری چیز وہ دے کر چلا گیا ہے، اب اس صورت میں دونوں موجود ہیں۔ اب نیا کارپیٹ آ گیا ہے، نئے پنکھے آ گئے، وہ لگا دیے ہیں، اب پرانے پنکھے وغیرہ ہٹا دیے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پنکھے، وہ کارپیٹ وغیرہ جو ہے وہ کسی اور کام کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، صحیح، یعنی بعد میں کبھی کام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، اور ان کو سنبھال کے رکھنا بھی ممکن ہے۔ تو اگر وہ سنبھال کے رکھے جا سکتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ممکن ہے تو ان کو سنبھال کے رکھا جائے گا، اور بعد میں جب وہ استعمال ہو سکیں گے تو ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اگر وہ استعمال نہیں ہو سکیں گے بعد میں، یعنی پڑے معلوم ہے کہ خراب ہو جائیں گے، یہ والا کارپیٹ چلتا رہے گا، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ کسی شخص نے دیا ہے تو پھر وہ اس کی ملکیت پہ لوٹ جائے گا۔ صحیح، جس نے دیا ہے وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ نہیں ملتا، یا بالفرض یہ جو کارپیٹ وغیرہ ہے یہ مسجد کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، صحیح، مسجد کے پیسے سے خریدا گیا ہے، تو اب اس صورت میں اگر اس کا استعمال نہیں ہے تو پھر کمیٹی کے افراد اس کو بیچ دیں، بیچ کے پھر مسجد کے کاموں میں اس کو استعمال کر لیں۔ اور اگر وہ شخص نہیں ملتا جس نے دیا تھا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو صدقہ کیا جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے دے دے تو اس کو بیچ کے جو ہے مسجد کے اندر استعمال کر لیا جائے۔ ٹھیک۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہماری مسجد کمیٹیاں ہیں اس حوالے سے وہ اس کا علم حاصل کریں کہ کس طرح چیزوں کو، اس کا جو مصرف ہے کس طرح وہ تبدیل ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں جو باروب ہوتے ہیں نا، آدمی مرعوب ہو جاتا ہے ان سے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل بھی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے جس نے مسجد کے اندر چیز دی تھی اس کے ثواب کا پھر کیا ہوگا؟ تو لہذا ہمیں جواب مل گیا اس حوالے سے کہ ہمیں کس طرح اس کام کو کرنا ہے۔ اب یہ جو کالر تھے تھوڑی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ شاید یہ لکتے والی رقم ہوگی، واللہ علم، جنہوں نے فرمایا کہ کسی کو رقم دینی ہے، اب بندہ نہیں مل رہا تو کیا کریں؟ اگر اس میں مختلف صورتیں بنتی ہیں، اگر تو یہ رقم ان کے پاس کسی کی امانت رکھی ہے تو پھر تو سنبھال کے رکھنا ہوگی، صحیح، اور ان کو کہیں سے ملی ہے اور وہ
مل نہیں رہا بندہ کہ جس کی یہ رقم ہے، اگر نہیں مل رہا، انہوں نے حتی الامکان تلاش کیا، اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، نہ معلوم ہے کہ وہ بندہ کون ہے، انہوں نے اٹھا لی راستے میں سے اور اسی نیت سے اٹھائی تھی کہ اس تک پہنچائیں گے، اور اب وہ بندہ مل نہیں رہا، یہ حتی الامکان اعلان کر چکے ہیں، تو اب اس صورت میں اگر وہ واقعی ان کو رقم ملی ہے کہیں سے تو پھر وہ اس کو راہ خدا کے اندر صدقہ کریں گے، یعنی کسی شرعی فقیر کو دیں گے، چاہیں تو یہ رقم جو ہے مسجد کے اندر بھی یہ لگا سکتے ہیں، جبکہ ان کو راستے سے یہ رقم ملی اور انہوں نے اسی نیت سے اٹھائی تھی کہ یہ مالک تک پہنچائیں گے، تو اس صورت میں مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر جو ہے یہ رقم چاہیں تو کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور چاہیں تو کسی مسجد کے اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہ جو ہمارے کالر تھے ان سے میری گزارش ہے کہ یہ دارالفتہ اہل سنت میں فون بھی کر لیں، کیونکہ تھوڑی سی آپ کے سوال کے اندر بھی وضاحت درکار ہے، اس کے بعد ہی پھر جواب ہوگا، لیکن پھر بھی 2-3 صورتیں بنا کر جواب آپ کو پیش کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں میت اور جو مقتدی ہیں جو نماز پڑھیں گے، اس حوالے سے دونوں کا باہر ہونا ضروری ہے یا کوئی ایک باہر ہو ایک اندر ہو؟ پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے۔ دیکھیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق نماز جنازہ میں میت اور نمازی سب کا باہر ہونا ضروری ہے، صحیح، نہ میت اندر ہوگی نہ نمازی اندر ہوں گے، سب باہر ہوں گے مسجد سے باہر، لہذا جو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مسجد سے باہر پڑھی جائے۔ البتہ چونکہ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، ایسا اختلاف ہے کہ اگر ان علماء کے فتوے کے مطابق کسی مسجد کے اندر اگر یہ سلسلہ جاری ہے، صحیح، اب پیار و محبت کے ساتھ وہاں پر یہ ممکن ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے، مسئلہ بتا دیا جائے اور وہ لوگ باہر کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر کر دیے جائے تو اچھی بات ہے، صحیح، کسی نئی مسجد کے اندر شروع نہ کیا جائے، اور اگر کہیں جاری ہے اور وہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو ان کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے، صحیح، اعتراض نہ کیا جائے، ان کو کرنے دیا جائے۔ ہمارا اپنا جو عمل ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا چلتی ہیں ہماری اور پیار و محبت سے جہاں سمجھانا ممکن ہے وہاں پر ہم نماز جنازہ مسجد سے باہر کروائیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے سلسلے میں بارہا یہ ایک سوال آتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا وہ سجدہ سہو وغیرہ کرے گا؟ اس حوالے سے بالکل اس حوالے سے اصل میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ شاید فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا کوئی ناجائز کام ہے۔ صحیح، اس بنیاد پر اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے اور اس سے اگر غلطی سے ہو گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں نمازیوں کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہے امام، صحیح، اور ایک ہے کہ جو اکیلا جس کی جماعت نکل گئی ہے وہ پڑھ رہا ہے، صحیح، مقتدی کو تو پیچھے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام جب جماعت کروائے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائے گا، ٹھیک ہے، وہ سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے سورت ملانے کی وجہ سے مقتدیوں کے اوپر پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بات گنا گزرتی ہے، مشکل ہوتی ہے ان کو، تو پھر امام کے لیے سخت حکم ہے کہ یہ اس کو نہیں ملانا چاہیے، صحیح، یعنی حرام تک لکھا ہے، تو اس لیے اس کو صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا چاہیے۔ صحیح، لیکن جہاں تک رہا اکیلے پڑھنے والے کا کہ جس کی جماعت نکل گئی یا خواتین ہیں گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو منفرد بولتے ہیں اکیلے پڑھنے والے کو، تو جو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے فرض کی تو اس کے لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی فرض کی یہ سورت کوئی ملائیں، صحیح، ملائیں گے تو اچھی بات ہے۔ تو جب اچھی بات ہے تو سجدہ سہو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ لہذا جو اکیلا تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، خواتین اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں یا کسی کی جماعت کسی عذر کی وجہ سے نکل گئی ہے، ویسے بھی چھوڑ دی اس نے جماعت نعوذ باللہ، اب وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے۔ صحیح، اب مثال کے طور پہ پچھلی جو ہے وہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں اور اس کے میں اس نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی چاہیے، صحیح، اور اس سے غلطی سے سورت جاری ہو گئی، اب اس نے سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہوگا؟ صحیح، تو بہرحال نماز ان کی ہو گئی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر انہوں نے اس وجہ سے سمجھا کہ سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے صحیح، اور سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں نماز ان کی ہو گئی ہے، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو ان کے اوپر لازم نہیں تھا۔ ٹھیک،
تو مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہمیں آج کے سلسلے سے پتہ چلی کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے جماعت ہماری نکل گئی، تو اس وقت مستحب یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ ہم چاروں رکعتیں بھری بھی پڑھیں، یعنی اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت ملائیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، اور قیام جتنا طویل ہوگا، جتنی صورتیں ہم ملائیں گے، ظاہر اس حساب سے اس میں ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو مستحب یہ پتہ چلا، یعنی جب اکیلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنی، اور جماعت کے ساتھ ہیں تو ظاہر مقتدی پہ تو صورت میں تلاوت ہے ہی نہیں، وہ امام کے لیے مفتی صاحب نے بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ تو جب کبھی ایسا موقع ہو، آپ سفر میں ہوں یا کسی عذر کی وجہ سے اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت اس مستحب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ قسم سے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایمان سے سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ محاورن یہ بات بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے کے الفاظ دہرانا یا محاورن یا عادتاً، تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ وہ ہم بھی زیادہ ریٹ سے پیسے لے سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم پر حلال ہیں یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد عدیل ہے، فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں بہت زیادہ قبریں ہو جاتی ہیں، اپنے عزیز کی قبر تک جانے کو جب کوئی راستہ نہ ملے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم سے میں سچ بول رہا ہوں، قسم سے سچ بول رہا ہوں۔ بعض اوقات سچ بھی نہیں بول رہے ہوتے لیکن بولتے ہیں۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، یہ عادت ہے تو اس عادت کو نکالنا چاہیے۔ ہر عادت کو اچھی چیز تو نہیں ہوتی، تو قسم سے اور فلاں سے اور ایمان سے اور یہ چیزیں تو اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں قسم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی بات کو پختہ کر کے کسی کے سامنے بیان کرنا کہ یار میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں نا تو یہ سچ اور حقیقت ہے، حق بات بتا رہا ہوں۔ تو جب بندہ بار بار اس طرح کی باتیں کہے گا تو لوگوں کا اعتماد تو اس پر سے اٹھ جائے گا۔ صحیح کہ وہ قسم، یہ تو جب چاہے قسم کھا لیتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جھوٹی بات پہ بھی قسم کھا لے گا۔ تو جو قسم کا مقصد تھا وہ ویسے ہی فوت ہو گیا، اور ویسے بھی شریعت مطہرہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ بات بات پر جو ہے وہ اس طرح قسم کھائی جائے۔ قسم کا ایک مقصد ہے، قسم ایک شرعی حکم ہے، وہ ایک شرعی مقصد کے لیے، ایک ضروری مقصد کے لیے کھائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی عادت اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اس کو اپنی عادت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کوئی سزا اپنے لیے مقرر کر لے، کوئی ایسی بات مقرر کر لے کہ جس کے ذریعے سے یہ عادت اس کی نکلے۔ اگر اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کوئی صدقہ و خیرات کر دیا کرے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت اس کی نکل جائے گی۔ لفظ قسم جب انہوں نے کہا تو کیا اس سے کوئی کفارہ لازم ہوگا ان پہ؟ دیکھیں وہ تو دیکھا جائے گا نا، اصل میں وہ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات چلی قسم سے میں نے یہ کیا ہے، قسم سے یہ بات یوں ہی ہے۔ کفارہ جو ہوتا ہے وہ مستقبل کی ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یوں کروں گا یا یوں نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ اگرچہ آج ہمارا موضوع قسم نہیں تھا لیکن ظاہر کال بھی آئی اور اس حوالے سے گفتگو بھی شروع ہوئی، یعنی قسم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو اس سے آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ تو وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، یعنی آپ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا حالانکہ وہ آپ کے سامنے چوری کر رہا ہے۔ یعنی قسم کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اس نے اللہ کی قسم کھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ تو قسم کی اس قدر اہمیت ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں بات بات پر قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فعل سے نجات عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، جیسے بعض جو ہمارے تاجر ہوتے ہیں وہ گوداموں کے اندر چیزیں بھی رکھتے ہیں، ریٹ کسی کا بڑھ گیا تو اب رکھی ہوئی چیز تھی ظاہر ہے وہ تو مہنگی بیچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی جو چیز ہے وہ زیادہ قیمت پہ بیچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ریٹ نہ بھی بڑھتا، یہ چیز مثال کے طور پہ 100 روپے کی تھی، یہ چاہتے ہیں میں 150 کی بیچوں تو ان کی مرضی بیچ سکتے ہیں۔ قیمت بڑھ گئی، اس کا ریٹ بڑھ گیا، اب وہ جو موجودہ قیمت ہے اس پہ بیچنا چاہتے ہیں۔ فقہی اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک رہا اخلاقی اعتبار سے اور مسلمانوں کی بھلائیوں کے اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ جس قیمت میں وہ ہے اس قیمت کی ہی اس کو بیچیں
تاکہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو. صحیح. خاص طور پر وہ اشیاء کی جو شارٹ ہو جاتی ہیں, صحیح. ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جن کا تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے چینی بعض اوقات نہیں مل رہی, یا جو ہے وہ آٹا شارٹ ہو گیا, یا چاول شارٹ ہو گئی, یا بعض اوقات دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آرام سے ملتی نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی قیمت بڑھا کر نہیں بیچنا چاہیے. اخلاقاً یہ حکم ہے کہ نہ کرے اس طریقے سے. مومنوں کو فائدہ پہنچائے تو انشاءاللہ کل بروز قیامت اس کو فائدہ پہنچے گا. صحیح. بیچے گا بہرحال مہنگی بھی بیچے گا تو بیچنا اس کا جائز ہے, جو قیمت اس کو ملے گی وہ اس کے لیے حلال ہوگی. صحیح. قبرستان میں قبریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, جب عزیز کی قبر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اب کیا کریں؟ قبروں پہ سے صبر کرے, یعنی اب چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ قبروں کو پاٹے بغیر, ان پہ چلے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, تو قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے, دعا کرے, اور جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہیں سے پڑھے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ زیارت قبور کے لیے جو ہے وہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا, ان کو روندنا, اس طریقے سے جانا, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ یہ سوال بھی ایک بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ سینے, بازو اور پاؤں کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کاٹنے کے حوالے سے, کیونکہ بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یعنی وہ واللہ علم کہہ سکتے ہیں بدنما بھی بعض اوقات آدمی لگتا ہے اس طرح. دیکھیں سینے کے بال, یعنی جو بال کاٹنے کا حکم ہے ویسے ہی حکم ہے, یعنی زیر ناف بال کاٹنا یا بغل کے بال کاٹنا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ تو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے بندے کو. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو بال ہیں, سینے کے بال ہو گئے, یا کسی کے کمر پر بال ہیں, یا کے بازو پہ بال ہوتے ہیں, رانوں پر یا ٹانگوں پر ان کے جو ہے وہ بال ہوتے ہیں, تو اس میں اگر تو کسی کو عذر ہے, صحیح, مثال کے طور پہ بال اتنے بڑھ گئے کہ جو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں, بہت زیادہ بن گئے ہیں, یا اتنے زیادہ بال ہو گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے پانی بہت زیادہ صرف کرنا پڑ رہا ہے, صحیح, تو اس صورت میں تو بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ پانی بہت زیادہ صرف کرنا پڑ رہا ہے تو کاٹ لے. صحیح. یا اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے, عذر ہے, تو اب کاٹ لے. لیکن ویسے ہی اس کو کاٹنا تو اس کو خلاف ادب لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ بغیر کسی وجہ کے نہیں کاٹنا چاہیے. یعنی بازوؤں کے بال یا جو ہے وہ ٹانگوں کے بال یا کمر یا سینے وغیرہ کے بال جو ہے ان کو بلا عذر نہیں کاٹنا چاہیے. کوئی وجہ ہو تو کاٹے گا تو گنہگار نہیں ہے. صحیح. سارے جسم میں جن کو کاٹنے کی اجازت نہیں, داڑھی کے بال ہو گئے یا جو ہے وہ بھویں ہو گئیں, پلکیں ہو گئیں, ان بالوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے صحیح مرد کے لیے, اور اسی طرح عورت کو بھویں بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح اس کے علاوہ جو بال ہوتے ہیں کاٹنے کا جو حکم ہے, کہیں سے بھی کاٹے گا وہ کاٹے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. صحیح. لیکن یہ جو مقامات آپ نے پوچھے ہیں, سینے کے بال یا کمر کے بال یا بازوؤں کے بال یا ٹانگوں کے بال جو ہیں, مرد کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بلا عذر نہ کاٹیں. ہاں عذر ہے, پانی بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے یا تکلیف کا سبب بنتے ہیں تو پھر اس صورت میں کاٹ سکتے ہیں. یعنی جو فیشن رائج ہے آج کل اس حوالے سے اس کی مذمت, بھووں کے بال, بھووں کے بال اب تو عجیب ہو گیا ہے. میں تو بعض مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آئیبرو بنواتے ہیں. جی پہلے عورتیں بنواتی تھیں, اب مردوں نے بنوانا شروع کر دیے. تو یہ بھووں کے بال بنانا ناجائز و حرام ہے. عورت بھی بنوائے گی تو گنہگار ہوگی, اور یعنی شوہر اگر کہتا ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. بھووں کے بال بنانے, جس کو آئیبرو بولتے ہیں, یہ بنوانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے بال اتنے بڑھ گئے ہیں, گھنے ہو گئے بالکل, اور مل گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے بدنما محسوس ہو رہے ہیں, صحیح, تو اب جتنے بدنما محسوس ہو رہے ہیں نا, اتنے بال دور کر سکتے ہیں. صحیح, کہ جس سے وہ بدنمائی دور ہو جائے. صحیح. ہاں زینت حاصل کرنے کے لیے, خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے اس کو بنانا درست نہیں ہے. صحیح. چاہے شوہر یہ حکم دیتا ہو بیوی کو تو بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جس کے بڑھ گئے ہیں, اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بدنمائی, بدصورتی پیدا ہوتی ہے, تو فقط اتنے بال دور کر سکتی ہے یا دور کر سکتا ہے کہ جس سے وہ بدنمائی دور ہو سکے. ٹھیک. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں سنان بات کر رہا ہوں اٹلی سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بازار وغیرہ میں جائیں, کوئی راستے میں مل جائے جو تندرست ہو, ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو, کیا ان کو کوئی صدقہ خیرات لگتا ہے؟ جی اگلی کال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ دین کا علم جانتا ہے تو کیا ہم اس کے پاس بیٹھ کر باتیں سن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. صدقہ و خیرات کے حوالے سے کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک بندہ میں اٹھا کٹا نظر آ رہا ہے, ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں, تو اس کو دے دیں. دیکھیں اب ہٹا کٹا ہے, ہاتھ پیر سلامت ہیں اور کمانے کی قوت رکھتا ہے,
اور کمانے کے ذرائع بھی موجود ہیں، کوشش کرے گا تو کما سکے گا، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں، اور وہ صرف پیشہ ور بھکاری ہے، مانگتا ہے لوگوں سے، تو ایسوں کو دینا تو بالکل ناجائز و حرام ہے، اور ان کی جو ہے وہ گناہ کے اوپر مدد کرنا ہے، ان کو اس کام کے اندر جری کر دینا ہے، ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے، دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو حالت دیکھ لیں، اگر وہ ایسی حالت میں ہے اور کما سکتا ہے پھر بھی نہیں کما رہا، ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں، ان کے اندر قدرت ہوتی ہے اور کماتے ہیں، بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کمانے والے، لیکن وہ کما نہیں رہا، لوگ جو ہے وہ رحم کھا کے اس کو دے دیتے ہیں، وہ عادی بن جاتا ہے ان چیزوں کا، تو ہرگز ایسے افراد کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہوٹلس ہیں یا روٹی والوں کی دکانیں ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اب کچھ لیا ہم نے، وہاں 2-4 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنا مطلب کیسے منع کریں، شرم بننا پڑتا ہے، اور کیا کریں اس میں، یعنی ایسے افراد ہیں، میں خود جانتا ہوں ایک شخص کو کہ ہٹا کٹا بالکل کماتا تھا، کام کرتا تھا، تو اس نے چند دفعہ مانگا ہوگا لوگوں سے، عادت بن گئی اس کی مانگنے کی، کام چھوڑ دیا اس نے، اچھا بلا نوکری کرتا تھا، کام کرتا تھا، کما رہا ہوتا تھا، اب ہم نے دیکھا علاقے کے اندر وہ گندا بالکل ہوا کپڑے پہنے ہوئے مانگ رہا ہوتا ہے، ابھی بھی ٹھیک ٹھاک لہیم شہیم ہے، دو دگنا تگنا ہوگا، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کو مل گیا 3-4 دفعہ، تو اب وہ ہر جگہ پہ مانگتا پھر رہا، تو اب یہ جس طرح یہ گناہ گار ہیں اسی طرح وہ افراد گناہ گار ہیں جو اس کو دے رہے ہیں، اس کی معاونت کریں، اس لیے اس نے کام کاج چھوڑ دیا، اب اگر اس کی معاونت نہ کریں تو یہ کام کاج کر سکتا ہے، کام کاج کرنا شروع کر دے گا، تو ایسے افراد کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ہوٹل کے باہر بھی بہت سے ایسے افراد کھڑے ہوتے ہیں کہ جو کمانے کے بالکل لائق ہوتے ہیں، ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنا یہ اسلام کو انتہائی پسند ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو میں نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، تو کھانا کھلانا، لوگوں کو، غریبوں کی مدد کرنا بہت عمدہ کام ہے، بہت عمدہ کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں مرتبہ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اس کے لیے آپ سستی کاہلی نہ کریں اور دے کے جان نہ چھڑا لیں، بلکہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ مکمل اچھا کام کرنے کی کوشش کریں اور ایسے افراد تک پہنچائیں کہ جو واقعی مستحق ہیں، ورنہ ان کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل، اگر کوئی عالم دین نہیں ہے، مثلا کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی ان کا مقصد ہو، لیکن دین کا علم جانتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھ کر علم دین سیکھنا، اور یہ دیکھیں عالم نہیں ہے اور یعنی کسی بھی طرح عالم نہیں ہے، نہ وہ جامعہ سے فارغ التحصیل ہونے کے اعتبار سے اور نہ ہی جو ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرنے کے حوالے سے، نہیں کسی طرح بھی علم ایسا نہیں ہے ان کا، تو پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بیٹھنا تو جائز ہے، لیکن ان سے مسائل وغیرہ ایسی باتیں پوچھنا جس کا ان کو علم نہیں ہے تو یہ تو درست نہیں ہوگا، یہ تو علماء اور مفتیان کرام ہی سے پوچھے جائیں گے۔ باقی ان کی باتیں، جیسے مبلغین ہوتے ہیں ہمارے، بہت سارے مبلغین ہیں، وہ علماء نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ بیانات کرتے ہیں، تو ایسے افراد اگر وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے علماء سے سنی ہیں یا کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو پھر تو ان کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ وہ عالم دین ہیں، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کثیر علم حاصل ہو اور پھر وہ اپنے جو ہے وہ نکات بیان کریں اور لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں، تو پھر ایسے افراد کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسوں کے پاس بیٹھیں کہ جو مستند علماء ہوں یا علماء کی صحبت یافتہ ہوں اور وہ باتیں بیان کریں کہ جو مستند ہوں اور کتاب میں سے دیکھ کے بیان کریں یا پھر جو علماء نے ان کو بیان کی ہیں وہ بیان کریں۔ ٹھیک، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جی سوال تھا، نماز عشاء میں وتر شامل ہوتے ہیں، ان کو الگ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے علاوہ؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ سوال کرنا تھا کہ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں، وہ سود ہے یا سود نہیں ہے؟ انشاءاللہ۔ وتر اور عشاء کی نماز سمجھ نہیں آئی کہ الگ سے کیسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی عشاء پڑھنے گیا اور ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لیا اس نے، اور یہ کہ اب میں رات کو پڑھوں گا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی وتر کے حوالے سے یوں ہے کہ وتر جتنی تاخیر کے ساتھ پڑھے جائیں گے اتنا اچھا ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی شخص، بلکہ یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ صحیح، نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد آخر کے اندر وتر ادا کریں۔ ٹھیک، تو اگر کسی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ وہ سو کے اٹھ جائے گا تہجد میں تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ سو جائے اور اٹھ کے جو ہے وہ وتر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ بھئی میں نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں اٹھ سکوں گا، تو پھر وہ وتر پڑھ کر ہی سوئے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو اس بات کا بھی اعتماد نہیں ہے کہ ابھی میں نماز کے لیے آیا ہوا ہوں
اور یہاں پر میں پڑھوں گا تو پڑھ لوں گا, گھر جاؤں گا وضو ٹوٹ گیا یا کچھ اور معاملات ہو گئے تو پھر میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر اس کو چاہیے کہ ادھر ہی پڑھ لے, پڑھ کے پھر ہی گھر جائے. اور اگر اس کو اعتماد ہے اس بات کا کہ میں جاؤں گا بعد میں آرام سے بھی پڑھ لوں گا تو پھر ٹھیک ہے, بعد میں گھر میں جا کے بھی وہ وتر ادا کرے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. قسطوں پر گاڑی لینا, بہت دفعہ اس کے جواب دیے جا چکے ہیں کہ قسطوں پر کوئی چیز مہنگی لینا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے اور قسطوں میں وہ چیز آپ کو 1200 کی ملتی ہے لیکن مہنگی مل رہی ہے, تو اس حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب کہ قسطیں مقرر کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز 1200 کی ہے اور ہم آپ کو ہر مہینے اس کی 200 روپے کی قسط دیں گے. صحیح. لیکن یہاں پہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خلاف شرع شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک. مثلا اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے. صحیح. یا اگر آپ نے قسطیں نہیں بھریں تو آپ کی یہ چیز بھی ہم ضبط کر لیں گے اور پیسے بھی ضبط کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ صورتحال ہیں, اس طرح کی شرائط موجود ہیں تو یہ ناجائز ہوگا, ورنہ اگر یہ شرائط نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ وہ چیز مہنگی مل رہی ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.